سورہ آل عمران سے حاصل ہونے والی باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ 156 نمبر کی آیت سے ہم نے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا، 5 باتیں بیان کی جا چکی تھی، چند ایک بات رہ گئی ہے، اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ چھٹی بات ہم اس آیت کریمہ سے یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں یا تقدیر پر اعتراض کی باتیں کرتے ہیں تو ان کا جو بھی اعتراض ہوتا ہے وہ تمام اعتراضات ان کے دل کی حسرت بن جایا کرتا ہے، اور ان کی زندگی میں جو بھی مصیبتیں ہوا کرتی ہیں وہ مصیبت کبھی بھول نہیں پاتے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے، کفار نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو بھائی سفر پر نکلتے ہیں اور حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جو جنگ پہ نکلتے ہیں وہاں شہید ہو جاتے ہیں یا قتل کر دیے جاتے ہیں، اگر یہ نہ جاتے تو یہیں رہتے، کہیں نہیں جاتے، زندہ رہتے، نہیں موت آتی۔ تو یہ اصل میں اعتراض ہے۔ اللہ نے ان کی اس قول کو ذکر کر کے یہ بتایا کہ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمام باتیں، یہ تمام اعتراضات ان کے دل کی حسرت بن جائیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ سب حسرت بن جاتی ہے۔ حسرت میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کاش 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 کہتا ہوا، ہر معاملے میں کاش کاش کہتا رہتا ہے، تو یہ حسرت بن جاتی ہے دل کی، اور مصیبتیں انہیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ جو تقدیر پر بات کرتے ہیں مصیبت انہیں ہمیشہ یاد رہتی ہے، اور جو تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں تو تقدیر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے مصیبت انہیں صرف عبرت اور نصیحت کے لیے یاد رہتی، ورنہ انہیں مصیبت غم کے لیے یاد نہیں رہتی۔ ہاں، عبرت پکڑنے کے لیے انہیں مصیبت یاد رہتی کہ عبرت اور نصیحت اس سے پکڑی جائے، یہ ہوتا ہے۔ بلکہ یورپ کی تحقیق اور ریسرچ یہ بتاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ اتنا بہترین ہے کہ ان کے اسلام کے نظام میں جو تقدیر پر ایمان کی بات کہی ہے نا، اس سے انسان کے 50% جو غم ہے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ریسرچ کوئی بہت اچھی ریسرچ نہیں ہے، 50% غم کم نہیں ہوتے ہیں بلکہ پورا 100% غم کم ہو جاتے ہیں تقدیر پر ایمان کی وجہ سے۔ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے ہی انسان زندہ ہے، ورنہ انسان ہر دن مرے، ہر دن انسان ایک ایک پل اس کا موت سے بھی بدتر ہو جائے گا تقدیر پر ایمان نہ رہے، ہے نا؟ جو بھی چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے رب نے مقدر کیا ہے، تو یہ بہت دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ یہ میرا رب، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے بنانے والا، میرے لیے دھرتی سجانے والا، میرے لیے آسمان سجانے والا، اس نے یہ کیا ہے، تو بڑا سکون مل جاتا ہے۔ اور مومن ہے تو اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ جو بھی تکلیف مجھے آ رہی ہے، اگر میں نے غلط کیا ہے تو وہ میرے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے، میں صبر کر رہا ہوں تو اجر لکھا جا رہا ہے، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے نا، تو حدیثوں میں آتا ہے کہ موت کے وقت اگر مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میں نظام تو بنایا ہے تکلیف ہوگی، لیکن اس تکلیف سے مومن کے درجات بن گئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے تقدیر پر ایمان۔ تو کہنے کا مقصود یہاں پر یہی ہے کہ جو تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض ان کے دل کی حسرت ہی بنا رہتا ہے، مصیبت کبھی وہ بھول نہیں پاتے، اور ہم دیکھیں گے ایسے لوگوں کو شیطان ان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ دیکھیے اہل نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ شیطان جب کسی کے دل کو قبضہ کر لیتا ہے نا تو کھیلتا ہے، جیسے فٹ بال ہوتا ہے نا، انسان فٹ بال سے لات مار کر کھیلتا ہے، ایسے دلوں سے شیطان کھیلتا ہے، ہر وقت کاش کاش، اور وہ جرائم میں پڑے رہتے ہیں، گناہوں میں۔ تو یہ چھٹی بات معلوم ہوئی ہے۔ اسی طرح 7ویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں قدریہ جو فرقہ تھا، جو یہ کہتا تھا کہ تقدیر اللہ نے نہیں بنائی ہے، اللہ نے صرف مخلوق پیدا کرتی ہے بس، اب مخلوق جو کچھ بھی کرتی ہے پھر اللہ کو معلوم ہوتا ہے، تو ان کا یہاں پر رد ہوا ہے۔ ان کے اس نظریے کو غلط قرار دیا گیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے یہ تمام چیزیں اس لیے بنائی ہے تاکہ ان کا اعتراض انہیں ان کے دل کی حسرت بن جائے۔ گویا یہ پہلے سے ہی اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ ایسی بات کریں گے، تقدیر پر اعتراض کریں گے، اور ان کا اعتراض ان کے دلوں کی حسرت بنے گا۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ۔ یہ 7ویں بات ہوگی۔ 8ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ زندگی دینے والا اور موت دینے والا اللہ ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں، یہ دونوں چیز اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ نا غصے میں اپنی موت میں ابھی یہی کر دوں گا، بولتے نا غصے میں، جھگڑوں میں، لڑائیوں میں
آج تو اس کی موت میں لکھوں گا اس کی موت. بولتے یہ سب باتیں غلط ہیں, یہ سب باتیں کفریہ, یہ سب ہاتھ میں اللہ کے ہیں. حالانکہ ان کا مقصد تو یہ نہیں ہوتا کہ میں آج مارے دوں گا میرے ہاتھ میں, تیری موت میرے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے, ایسے بولتے. اس کو معلوم کس کے ہاتھ میں لکھی, موت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور کس کے ہاتھ میں لکھی وہ بھی اللہ ہی رب العالمین جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ یحیی و یمیت, اللہ ہی زندگی عطا کرتا ہے اور اللہ ہی, اور اس سے ہمیں اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اگر کوئی معمولی سا کیڑا بھی اگر ہمارے ہاتھ سے مر جائے اور پوری دنیا جمع ہو کے اس کیڑے کو زندہ کرنا چاہے کہ زندہ کر سکتے, کیسی عجیب اللہ کی شان ہے. نہیں, کوئی دنیا سے چلا گیا ہم اس کو واپس لا نہیں سکتے. بڑی عجیب بات, بڑی عجیب بات. اور یہ بھی غور کریں آپ کہ انسان اگر یاد رکھے اور صرف اس غم میں رہے کہ جو چیز ماضی میں ہو گئی وہ دوبارہ آ جائے, تو انسان مر جائے گا, جیتے جی پاگل ہو جائے گا, اس کی نسیں پھٹ جائے گی. ماضی میں کچھ ہوا ہے وہ سوچے پھر آ جائے, لا نہیں سکتا کھینچ کے کہیں سے نا. تو یہ ہوئی بات. تو اللہ رب العالمین زندگی دینے والا, موت دینے والا ہے, اور یہ زندگی اور موت کا وقت بھی طے ہے. کیا ہے؟ طے ہے. اللہ نے یہ کسی کو بتایا بھی نہیں. یہ بھی ایک نفسیاتی ایک مسئلہ ہے کہ کسی چیز کا ٹائم کسی کو معلوم ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. ہم سب میں کسی کو اگر ابھی بتا دیا جائے کہ آپ کی موت فلاں دن فلاں وقت ہوگی, اب آپ سوچیے ہماری زندگی کیسے گزرے. 100 سال کی بھی زندگی دے دی جائے نا, ٹینشن میں رہیں گے کہ زندگی تو کم ہی ہو رہی ہے, زندگی تو کم ہی ہو رہی ہے. ابھی کسی کو بتا دیا جائے کہ 2023 ختم ہوگا اور 2024 کی 1 جنوری کو آپ کی وفات ہوگی. اب وہ ایک دن ایک پل کھن رہا ہے, کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ کی حکمت دیکھیے, انسان اسی لیے زندہ ہے, امید پر دنیا. وہ سب کو معلوم ہے کہ میں 60 سال 70 سال جیوں گا, سب یہی امید لگا کے جی رہے, لیکن کسی کو نہیں پتا, ہر کسی کو نہیں پتا کتنا جیے گا, 20 سال 30 سال 35 سال 40 سال نہیں پتا, لیکن سب کی آس کیا ہے 70 سال تو مجھے جینا ہی جینا, یہ سب سوچ رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے 9ویں بات جو معلوم ہوتی ہے آیت کریمہ سے, 2 باتیں اور رہ گئی ہے. وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اتنا عام ہے, اتنا عام ہے, اتنا وسیع ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے سب جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو حرکتیں, بصیر دیکھ رہا ہے, واچ کر. ہر وقت کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا, ہر وقت کوئی کسی کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن اللہ کی شان یہ ہے وہ انسانوں سے سرزد ہونے والے اعمال کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. اس سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ اگر جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے عمل پر اللہ کی نظر ہے, اللہ جانتا ہے, تو ہمیں فائدہ یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم گناہ کا ارادہ کریں تو یہ یاد کریں کہ اللہ دیکھ, اللہ جان رہا ہے. اور ایسے ہی اگر نیکی کریں تب بھی یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بعض علم کہتے ہیں کہ صدقہ دیتے وقت یہ تصور کرو کہ کس کو صدقہ دے رہے ہو, یہ دیکھو کس کے حکم سے کس کو دے رہے ہو, ہے نا, کس کے حکم سے صدقہ کس کو دے رہے ہو, فقیر کو تھوڑی دے رہے ہو, اللہ کو دے رہے ہو, اور اللہ کے حکم سے دے رہے ہو, کیونکہ اللہ ہی کا حکم ہے. فقیر کو کیا ضرورت ہے, فقیر کو کیا ضرورت ہے. اس لیے بعض اہل علم نے وہ جو ایک حدیث آتی نا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے نا, تو کیا کہتے ہیں اوپر والا ہاتھ کون ہے, دینے والا ہاتھ, اور نیچے والا ہاتھ کون سا ہے, لینے والا ہاتھ ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس کا معنی الٹا کیا, اوپر والے ہاتھ سے مراد کیا ہے, لینے والا ہاتھ, اور نیچے والے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ. سمجھا ہے, یہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے. بولتے نہیں, لینے والا ہاتھ اوپر دینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کیوں, وہ لیتا نہیں تو آپ دے نہیں سکتے, تو آپ کو فضیلت ہی نہیں حاصل ہوتی, آپ کو یہ فضیلت ہی نہیں حاصل ہوتی. لینے والے ہوتے نہیں تو آپ کیا فضیلت, کیا صدقے کا ثواب پا پاتے آپ. تو لینے والے ہیں وہ بہتر ہے, ایسا بات. یہ ایک تفسیر ہے جو کہ درست نہیں معلوم ہوتی, لیکن اہل علم اس کو بھی کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے آخری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس فرقے کا بھی رد ہو گیا, اس نظریے کا جو یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل پر مجبور ہے, انسان اپنے عمل پر مجبور ہے. اس میں دیکھیے آپ نے کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا, واللہ بما تعملون بصیر, اللہ دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو جو تم کر رہے ہو. یہ تو نہیں کہا
کہ اللہ دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو جن چیزوں پر اللہ نے تمہیں مجبور کیا ہے نا. واللہ بما تعملون بصیر. جب اللہ نے عمل کی اضافت انسان کی طرف کی کہ جو تم کر رہے ہو، اس کا مطلب انسان اپنے اختیار سے عمل کرتا ہے. اللہ نے اختیار اسے دے رکھا ہے، شرعی اعتبار سے اسے اختیار دیا رہا ہے. اور جبریہ جو ہوتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو جبریہ ایک فرقہ پہلے تھا، آج بھی لوگ موجود ہیں لیکن کوئی فرقے کی شکل نہیں ہے، انسان کی سوچ ہے، شیطانی سوچ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان عمل کی اضافت انسان کی طرف نہیں کی جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل پر مجبور ہے. انسان حرکت کرتا ہے نا، جسے ہاتھ ہلا رہے ہیں، تو ہاتھ ہلانے اختیار سے ہاتھ ہلانے والا انسان ایسے ہی ہے جیسے کپ کپی میں انسان ہاتھ ہلاتا ہے. دیکھو آپ کو کپ کپی آئی تو آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں؟ روک سکتے ہیں کیا؟ کسی کو کپ کپی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. تو کہتے ہیں کہ جو اختیار سے ہاتھ ہلاتا ہے نا، اس کا ہلانا اور جو کپ کپی سے ہاتھ ہلاتا ہے یہ دونوں سیم ہے. حالانکہ سیم نہیں ہے. ایک اختیار سے ہلا رہا ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے، اور ایک کپ کپی کسی وجہ سے آ رہی ہے تو وہ اس کا اختیار میں نہیں ہے. کپ کپی انسان کو کسی وجہ سے آ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو، جیسے کسی کا بلڈ پریشر آگے پیچھے ہوتا ہے یا کسی کو ٹھنڈ لگتی ہے تو اس کے دانت کڑکڑانے لگتے ہیں، تو دانت کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک پاتا ہے. تو کہتے ہیں جس طرح سے وہ بے اختیار ہو جاتا ہے ایسے ہی ہر عمل ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں درست. ہم سب اپنے اختیار سے کرتے ہیں. ہمیں پانی پینا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی مجبور کرتا لے جا کر پانی. ہم کو پانی پینا ہے تو ہم اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، پانی لیتے ہیں، پیتے ہیں، اور ہم چاہے تو بیٹھے بھی رہیں، ہم چاہے تو بیٹھے بھی رہیں. کمانے کے لیے کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا ہے. خود ہی انسان اٹھتا ہے، صبح اٹھتا ہے، گاڑی نکالتا ہے، جاتا ہے، جس کی جاب ہے وہ جاب پہ جاتا ہے، سب اپنے اختیار سے. کہ کوئی مجبور نہیں کر رہا ہے نا، کوئی مجبور نہیں کر رہا ہے. تو یہاں پر ان کا رد ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کے عمل اس کے اپنے اختیار میں ہے. اللہ نے ہاں جو چیزیں قولی اعتبار سے ہیں وہ اختیار میں نہیں ہے، لیکن شرعی اعتبار سے وہ اختیار ہے. شرعی اعمال جو ہے وہ اختیار میں. نہیں تو کوئی یہ کہے گا اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھا، اللہ سے زیادہ طاقتور ہو گیا. یہی تو ہو سکتا ہے نا، اللہ سے زیادہ طاقتور، اللہ نے کام کرنے کے لیے اور مجبور کیا پھر بھی نہیں پڑھ رہا. اس کا مطلب اللہ سے زیادہ طاقتور ہو گیا کہ اللہ کا حکم نہیں مانا اور نہیں بھی کر رہا، مجبور ہے تو کرنا چاہیے، نہیں کرتا. اس کا مطلب شرعی اعتبار سے انسان جو اختیار ہے، ہاں قومی اعتبار سے انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ تھوڑی سی بہت ہائی لیول کی گفتگو ہے، ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے. تو یہ 10 باتیں اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوئی. اللہ تعالیٰ